بہت سے پیرنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں, صالح ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, اس کے باوجود ان کے بچے ویسے نہیں ہوتے. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے, پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ جی. انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا. حضرت خضر نے کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر نعم البدل دے گا, کیونکہ ان کو علم نہیں تھا کہ وہ کہ یہ اولاد ان کے لیے صحیح نہیں ہے. اچھا, یہ جو آپ نے سوال کیا نا, اس کا کافی سارا لنک, وہ ایک بڑی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی تقدیر کے اوپر, ٹھیک ہے. اس کا لنک کچھ تقدیر, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تمام علم ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ اس بچے نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے. عزازیل کا واقعہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. فرشتوں کو اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے تم کیا کر رہے ہو, کس کو لے آئے ہو, جب وہ بچے کو لے کر گئے تھے اللہ کے پاس, ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے تم اسے پالو. تو وہ جو فرشتوں میں پل کے عزازیل ابلیس بن گیا, فرشتوں میں پل کے, ٹھیک ہے. تو یہ تو انسانوں میں پل رہے تھے نا, لوگ بچے انسانوں میں پلتے ہیں. سو اگین وہ جو خراب ہوتے ہیں وہ بچے, ان میں نرچرنگ کسی نہ کسی طرف سے. حضرت نوح صالح تھے, کیا ان کی بیوی صالح تھی؟ امرأۃ نوح, رائٹ جی. تو بچہ کس کی پرورش میں رہا؟ والدہ کی. والدہ کی, رائٹ نا. والدہ کی بیک گراؤنڈ نرچرنگ کیا تھی؟ میں اسی لیے ایک بات ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ہم نے اس قوم کو بدلنا ہے تو ہمیں ہماری ماؤں کو بدلنا ہوگا. ہمیں وہ مائیں تیار کرنی ہوں گی جو خالد بن ولید پیدا کر سکیں, جو ابو عبیدہ بن جراح پیدا کر سکیں, جو محمد بن قاسم پیدا کر سکیں. ہمیں وہ مائیں بنانی ہوں گی, ٹھیک ہے. جو عمر بن عبدالعزیز کی ماں, کیا ماں تھی وہ, ٹھیک ہے, مطلب جو وہ اس طرح کی مائیں. سو اینی ویز وہ ایک اگین ڈبیٹ تھوڑی سی ہماری ہٹ جائے گی, جو ہمارا مین ٹاپک ہے اس سے, لیکن یہ ہے کہ ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. بٹ میرا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اولاد کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی پیرنٹ میں سے ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے. اچھا, کچھ غلطیاں ہم انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح میں نے وہ مرچ کا چمچ کھلایا, وہ انجانے میں کھلایا نا, انجانے میں غلطی کی, رائٹ. اسی طرح آپ نے بھی یہ بات کی, ماں بڑی نیک ہے, ماں بڑی صالح ہے, ماں 5 وقت کی نمازی ہے, ماں تہجد گزار ہے, باپ بھی تہجد گزار ہے. اب ان کا بچہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ ویری گڈ. 2 چیزیں, ماں نیک ہے, ماں تہجد گزار ہے, یہ کہاں لکھا ہے کہ ان دونوں کو ماں باپ بننا آتا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے پرورش کیسے کرنی ہے. کیا یہ 2 چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں پرورش کو؟ نہیں, پیرنٹنگ ایک الگ چیز ہے. ایگزیکٹلی, پیرنٹنگ از این آرٹ. اب جب نیک ماں باپ کا بچہ خراب ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں اس کی نیچر خراب تھی نا, اس کی نرچر خراب ہوئی ہے. میرے پاس ایک کیس آیا, بڑا مزیدار کیس ہے, اور یہ بڑی کلاسیکل اگزامپل ہے. ایک صاحب نے میرا کورس اٹینڈ کیا, کورس کے بعد مجھے کہنے لگا جی میں نے اپنی بیٹی کو آپ سے ملوانا ہے, وہ میٹرک تک ٹاپ کرتی تھی, اب وہ 2 سال سے فیل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. میں کہا اچھا ٹھیک ہے جی, لے آئیں. تو وہ آئے, ماشاءاللہ ان کی جو وائف تھیں وہ بھی پوری نقابی, اور آپ نے تو پھر بھی کم از کم آپ کا ماتھا نظر آ رہا ہے, ان کی تو آنکھوں کے آگے بھی جالی تھی, مطلب وہ اس حد تک نقابی, ٹھیک, یعنی کہ انتہائی نیک عورت. بچی بھی اسی طرح, سب کچھ کمپلیٹ. اب وہ میں نے انہیں کہا جی بات یہ ہے کہ وہ سب ٹھیک ہے, بٹ مجھے اس کے ساتھ سیشن اگر کرنا ہے تو مجھے آپ کو پلیز کمرے سے دونوں کو, میاں بیوی کو باہر جانا پڑے گا. تو اس کی اگر آپ اجازت دیتے ہیں, آپ بے شک یہ شیشے میں سامنے بیٹھ جائیں. میں اس طرح کا میرا شیشے والا کمرہ تھا, میں کہا وہاں باہر بیٹھ جائیں. تو میں اگر نہیں ہے تو پھر تو میں سیشن کا فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ بچی کھل کے نہیں بولے گی. میں کہا نہیں آپ استاد ہیں ہمارے, آپ کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ اس طرح یوں باہر بیٹھ گئے. جیسے ہی وہ باہر نکلے ہیں, بچی دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گئی. ابھی میں بولا بھی کچھ نہیں, پوچھا بھی کچھ نہیں, بچی روئی جائے. میں کہا بیٹا رو لو, جب رو لو گی نا پھر مجھے بتانا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا. کہتی ہے سر بات یہ ہے کہ میں آج سے 2 سال پہلے میری والدہ, اب یہ بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو کہ نیک دیندار لوگ ہیں, جو اللہ کا خوف کھانے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو نمازی پرہیزگار لوگ ہیں, بٹ انہوں نے معاشرت نہیں سیکھی ہے.
انہوں نے ٹکر مارنا سیکھ لیا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ ٹکر مارنا سیکھ لیا ہے, اس کا مطلب نہیں سمجھا. ٹھیک, 2 سال پہلے میری والدہ کی بیک بون انجر ہو گئی تھی. اب بیک بون جب انجر ہوئی تو میں اس وقت میٹرک کے پیپر دے چکی تھی اور فرسٹ ایئر میں آئی تھی, اور میٹرک میں اس کی پوزیشن تھی بلکہ بورڈ میں. ٹھیک ہے, مجھے میٹرک تک میری والدہ نے کچن کا دروازہ تک نہیں پار کرنے کی اجازت تھی. مطلب میں اگر گلاس بھی لینے چلی جاتی تھی نا, کیونکہ میں گھر میں سب سے زیادہ لائق تھی بچی, تو وہ مجھے ڈانٹ پڑتی تھی کہ تم بیٹھو میں گلاس لا کے دوں گی, تم آئی تو آئی کیوں. ٹھیک, اچھا کہتی ہے میں جب ان کی ہوا تو میں چونکہ گھر کی سب سے بڑی بھی ہوں, تو میرے ہی کمرے میں مجھے اے سی لگا کر دیا گیا کہ اس نے پڑھنا ہوتا ہے, اس کو تنگی نہ ہو. جب والدہ کو ہوا تو گھر میں ایک ہی اے سی تھا, تو وہ ظاہرہ میرے کمرے میں آئیں. اب اسی کمرے میں ٹی وی آ گیا, اب اسی کمرے میں مہمان آنے شروع ہو گئے. اور مہمان, اچھا والد میرے والد اور والدہ دونوں گھر کے سب سے بڑے ہیں اپنے اپنے گھروں کے, تو کرکٹ میچز میرے کمرے میں بیٹھ کے دیکھے جاتے تھے. باہر میں اس لیے نہیں پڑھ سکتی تھی کہ باہر ہال میں بھی شور ہے, بچے کھیل رہے ہیں, اندر جو ہے وہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اس سے بڑا ظلم, میں پہلی دفعہ جب ٹرے بھر کر چائے بنا کر لے کر آئی, وہ پروس کا چائے پروس کر میں لے کر آئی, تو میری والدہ بستر پہ لیٹی ہوئی ہیں, مہمانوں نے کسی نے کچھ نہیں کہا. بسکٹ میرے اس طرف پڑے ہوئے تھے تو کاپ اس طرف پڑے ہوئے تھے, تو میری والدہ نے اسی وقت مجھے پہ نا شاؤٹ کیا, کتنی بے شرم ہو, تمہیں چائے پروسنا بھی نہیں آتی, بسکٹ اس طرف رکھے جاتے ہیں. کہتی ہے وہ دن گیا ہے اور آج 2 سال ہو گئے میری والدہ کے ساتھ اس حادثے کو, وہ کوئی کام نہیں کر سکتی. میں شوق سے کام کرنے کو تیار ہوں, لیکن مجھے ہمیشہ لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو سر میرا ایک سوال ہے, کیا میری والدہ کا یہ فرض نہیں تھا کہ وہ مجھے بچپن سے سکھاتی ہیں کہ برتن کیسے پروسے جاتے ہیں؟ وہ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں کہ میں دیکھ کے سیکھ چکی ہوں. ٹھیک, اب مجھے ذمہ داری کے لیے انہوں نے, اور یہ ایک اس کی عمر فرسٹ ایئر کی بچی کتنی 16 سال عمر ہوتی ہوگی, 15-16 سال کی بچی یہ بات کہہ رہی ہے. اچھا پھر والد صاحب آتے ہیں, اور جب والدہ شاؤٹ کر رہی ہوتی ہیں تو والد صاحب یہ نہیں دیکھتے کہ گھر میں کون بیٹھا ہوا ہے, مجھے تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں. نہ 16 سال کی بیٹی کے منہ پہ تھپڑ مارنا, اول تو 5 سال کی بھی نہیں, لیکن 16 سال کی بچی کے منہ پہ, جب کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ وہ لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں, ان کی انٹینشن اچھی ہے, کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو سدھار رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, اپنی طرف سے ٹریننگ کر رہے ہیں اس کی, رائٹ. سو اب مجھے بتاؤ, میرا سوال بڑا سمپل ہے آپ سے, کیا صالح ماں باپ کی اولاد خراب نہیں ہو سکتی؟ اور وہ بچی نے جو مجھے ایک بات کی, وہ میری اس بات کا پیک ہے. کہتی ہے سر میں بدلہ لے رہی ہوں ان سے. میں نے کہا کس چیز کا بیٹا؟ کہتی سر میں پڑھنے کے بہانے موبائل پہ گندی فلمیں دیکھتی ہوں, میں نماز پڑھتی ہوں, 5 وقت پڑھتی ہوں, ان کے ساتھ مل کے پڑھتی ہوں, لیکن سر میں نے بھی پھر بدلے میں یہ کام شروع کر دیا. اب آپ سوچو کہ میں بھی 2 بیٹیوں کا باپ ہوں, میرے سامنے ایک میری چھوٹی بیٹی کی عمر کی بچی یہ بات کہہ رہی ہو. تھیراپسٹ ہونا تو اپنی جگہ رہا نا, ایک باپ کی حیثیت سے میرے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. سو اب مجھے بتاؤ کہ اس نیک والدین کی اولاد کی خرابی کی کا باعث کیا والدین نہیں ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہے. ٹھیک, اور پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کیا فائدہ ہوا میری نمازوں کا, کیا فائدہ ہوا اتنی نمازیں تم نے تہجدیں بھی پڑھ لی, کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ اولاد تو خراب ہی نکلی نا.